ایک دوسرا ایک پوائنٹ جو اس وقت کرائسس چل رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، تو کیوں نہیں کوشش کرتے کہ آپ بڑا پن کر کے آپ آرمی چیف سے رابطہ کریں، ان کے ساتھ معاملات لے لیں، کیونکہ چیزیں تو ہو رہی ہیں ساری، تو آپ ایک قدم آگے بڑھیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میرے بچوں کی طرح آرمی، تو باپ کی حیثیت سے آپ آگے بڑھیں، کوشش کریں۔ دیکھیں پاکستانی فوج، میں بار بار کہتا ہوں، کون وہ ہوگا جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہو کہ وہ اپنی فوج کے سامنے کھڑا ہو جائے گا؟ وہ کون ہوگا؟ وہ ہمیشہ چاہے گا کہ فوج مضبوط ہو۔ کسی نے اس فوج کی بیرون ملک میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، مغرب میں اپنی فوج کی اتنی دفاع نہیں کی جو میں نے کی۔ میرے CNN پہ انٹرویوز پڑھ لیں، BBC میں پڑھ لیں، کیونکہ ہم آزاد پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں۔ آزاد ملک کے اندر آپ کو ایک مضبوط فوج کے بغیر آزاد نہیں رہ سکتا۔ یہ جان کے یہ جناب لڑائی دکھائی گئی ہے، PDM وہی کر رہا ہے جو ایک دفعہ پاکستان میں ہوا تھا 1970 میں۔ الیکشن جیت گیا مجیب الرحمان، پاور اس کو دینا نہیں چاہتے تھے، سب سے بڑی پارٹی وہ تھی، پرائم منسٹر اس کو بننا چاہیے تھا، تو یہاں سے جناب فوج کے ساتھ مل کے ادھر تم ادھر ہم، اپنا ملک کی تباہی کرائی، اپنا ملک ٹوٹا، جو ذلت ملی پاکستان کو، اور اس میں جو ہوا، یعنی مجھے ہماری تو زندگی میں ہوا نا سب کچھ، ہمیں تو یاد ہے کہ جو قوم کا حال تھا، اور جس طرح قوم تباہ، یعنی مینٹلی ڈپریشن میں چلی گئی تھی۔ اب وہی کیا جا رہا ہے۔ خود لڑ نہیں سکتے میچ کھیل نہیں سکتے۔ 37 بائی الیکشن میں سے 30 ہار چکے ہیں، سب اسٹیبلشمنٹ ساتھ، الیکشن کمیشن ساتھ، پولیس ساتھ، ان کی ہر طرح کی، اس کے باوجود ہار گئے۔ اب بھاگ رہے ہیں الیکشن سے، تو انہوں نے طریقہ کیا سوچا کہ کسی طرح فوج کے سامنے عمران خان کو اور PTI کو کھڑا کر دیں، اور انہوں نے یہ جو ہوا ہے، اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے پوری تیل کی آگ چھڑکی ہے اس کے اوپر، تیل پھینکا آگ کے اوپر۔ لیکن یہ پاکستان کی تباہی ہے، اور یہ ہماری کبھی بھی نہیں سوچ۔ اور اگر کبھی تنقید کی ہے میں نے فوج کی، تو تعمیری تنقید کی ہے۔ آپ اگر تنقید نہیں کرتے کسی کی بھی، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے زندگی میں۔ آپ ملک میں تنقید ختم کریں، آپ کا ملک تباہ ہو جائے گا۔ یہ جان کے یہ لڑائی دکھائی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ 2023 میں الیکشن ہو جائے گا۔ دیکھیں، الیکشن کے بغیر پاکستان اس دلدل سے، معاشی دلدل سے نکل ہی نہیں سکتا۔ اب پڑھ لینا، جو بھی دنیا کا معیشت کا ایکسپرٹ ہے، وہ پہلی چیز، کیوں چائنا کے فارن منسٹر نے کیوں کہا؟ وہ کوئی تحریک انصاف کا تو نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی تب آئے گی جب آپ کی اس ملک کے اندر اور اکنامک سٹیبلٹی تب آئے گی جب پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، وہ آئے گی الیکشن سے۔ تو یہ سب کو پتہ ہے کہ الیکشن کے علاوہ اب ہم اس میں نکل نہیں سکتے۔ تو یہ جو آگے کھینچتے جا رہے ہیں الیکشن، اس سے ملک کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ملک تو ہر روز پریشر کے اندر جا رہا ہے، معیشت تو ہر روز نیچے جا رہی ہے، مہنگائی ہر روز بڑھ رہی ہے۔ ہاں سر، میرے 2 سوال ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ مائنس عمران خان، آپ پارلیمنٹ میں جانے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ آج لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے، جو انہوں نے نوٹیفیکیشن کا عدم قرار دیے ہیں، اس میں 72 آپ کے MNAs ہیں، تو آپ اس میں نہیں ہیں، کیا اس کے بغیر آپ پارلیمنٹ میں جانے کے لیے تیار ہیں؟ دوسرا، جو بہت بڑی ڈیپلی ڈیبیٹ چل رہی ہے اس وقت، وہ یہ ایک تھیوری ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ہاں لوکل پولیٹکس کے علاوہ انٹرنیشنلی امریکن بلاک اور چائنیز بلاک کی ایک جنگ ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں، کوئی کسی کو ہمارے خلاف سازش کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم اپنا اتنا بیڑا غرق کر رہے ہیں کہ وہ اتنی اچھی طرح ہماری تباہی نہیں کر سکتے جو ہم اپنی کر رہے ہیں۔ آپ نے جو بلاکس کی آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں، جو پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ تو خیر کوئی پارلیمنٹ کا مجھے تو نہیں پتا کوئی پارلیمنٹ دیکھتا یا سنتا ہے، کیونکہ جو پارلیمنٹ تو ریڈنڈنٹ ہوگی نا۔ جس دن ایک وہ آدمی جو کہ PMLN کا ٹکٹ کے اوپر لڑنا چاہتا ہے، وہ پارلیمنٹ کا اپوزیشن لیڈر بن جائے، تو اس کے پارلیمنٹ تو ختم ہوگی نا آپ کی، کیونکہ پارلیمنٹ اپوزیشن کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمارا مقصد صرف پارلیمنٹ کا یہ ہوگا کہ آوازیں اٹھائیں، خاص طور پہ یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں پاکستان میں، اور یہ جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس کی وائلیشن ہو رہی ہے، ہم تو یہی چیزیں اٹھائیں گے، اور تو پارلیمنٹ کا فائدہ کچھ نہیں۔ آپ تیار ہیں جانے کے لیے؟ میں نہیں ہوں، میں نہیں تیار، میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا، ہماری پارٹی جائے گی۔ آپ نے 19 سپتمبر جو ہے وہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے پاکستان میں، ستمبر کا مہینہ، پھر نومبر کا مہینہ بھی، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر آپ نومبر ستمبر سے پہلے الیکشن کروانے میں کامیاب نہ ہو پائے
تو آپ کے لیے جو پلان بنایا ہوا ہے اس میں وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے, یعنی کہ پی ڈی ایم یا ان کے جو سہولت کار ہیں؟ پتہ نہیں چیف جسٹس ریٹائر ہو رہے ہیں. دیکھیں وہ تو خیر بہت دور ہے, ہم تو ابھی مئی کا ہی سوچ رہے ہیں اور جون کا سوچ رہے ہیں, اس سے آگے تو میں سوچ نہیں رہا, کیونکہ جو حالات ہیں نا یہ چل نہیں سکتے ایسے. میں سیدھا آپ کو بات بتاؤں, دیکھیں آپ 7,500 ورکرز اور ہر روز چھاپے مار رہے ہیں پی ٹی آئی کے گھروں کے اوپر اور خوف اور ہراساں پھیلا رہے ہیں, ڈرا دھمکا رہے ہیں لوگوں کو اور ٹارچر کر رہے ہیں, اندر جا کے تشدد ہو رہا ہے لوگوں کے اوپر. میں پھر سے کہوں گا مجھے عمران ریاض کے اوپر آج خوف آ رہا ہے کہ بار بار جب عدالت بنا رہی ہے اس کو کیوں نہیں سامنے لے کے آ رہا ہے. اور یہ سارے صحافیوں کو اٹھانا چاہیے کہ اتنا بڑا ظلم اگر ہو رہا ہے کسی صحافی کے اوپر, چلے وہ کوئی پولیٹیکل ورکر تو نہیں ہے, اس کے اپنے خیالات ہیں, وہ سب سے زیادہ یوٹیوب میں اسے دیکھا جاتا تھا, تو اگر اس سے ہو رہا ہے تو آپ سب کو بولنا چاہیے اس کے اگینسٹ. لیکن ایک منٹ ٹھہر جائے, میں جو کہنا چاہتا ہوں نا آپ کو, دیکھیں جتنی بھی یہ کوشش کر لیں, یہ اس وقت جو کر رہے ہیں نا ہمارے ورکرز کے ساتھ, جو لوگوں کو جس طرح, اور مجھے سب سے زیادہ تکلیف یہ ہے, ایک تو میرے ورکرز اس وقت بیچارے جیلوں میں پڑے ہیں اور جو مجھے خبریں آ رہی ہیں نا کھانا دے رہے ہیں گرمی کے اندر, انہیں تھوڑی سی جگہوں کے اوپر بند کیا ہوا ہے, عدالتوں میں انہیں ان کو پروڈیوس کر رہا ہے. یعنی میں نے کبھی ایسے پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ نہیں دیکھا. اور دوسری چیز عورتوں سے, میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, یعنی عورتوں سے جو کر رہے ہیں, اچھا میں بڑا سوچا, میں نے کہا یہ تو ہماری روایت کے خلاف ہے, یہ عورتوں سے کیوں کر رہے ہیں. پھر مجھے سمجھ آئی کہ ہمارے جو لوگ ہیں, ہمارے جو ملا اپنے ایکس ایم پیز کے ساتھ اور اپنے جو ٹکٹ ہولڈرز کے ساتھ, وہ ساروں نے ایک ہی بات کہی, کہتے جی یہ جو ہمارے گھروں میں گھس کے ہماری چادر اور چار دیواری کی بے حرمتی کرتے ہیں اور جس طرح ہماری عورتوں کو کرتے ہیں وہ ہمارے سے برداشت نہیں ہوتا. ایک منٹ سنو. میں نے پھر سوچا کہ یہ جان کے دہشت پھیلا رہے ہیں, یہ خوف کر رہے ہیں لوگوں کے اندر, دہشت پھیلا رہے ہیں کہ پارٹی چھوڑ دیں گے, اس سے وہ پارٹی چھوڑیں گے. یعنی یہ تو اپنی ہم ملک کو, یعنی ملک کی روایتیں, اپنا دین, ہر چیز کو ہم تباہ کر رہے ہیں, صرف ایک چیز ہو کہ جی عمران خان پاور میں نہ آ جائے. لاسٹ کوشچن. پنجاب حکومت نے اور الیکشن کمیشن نے کچھ شواہد پی ٹی آئی کے خلاف اکٹھے کیے ہیں جس میں شر پسندی کے اور وفاقی حکومت کو بھیجنے پی ٹی آئی کو کالعدم کیا جائے. اگر پی ٹی آئی کو کالعدم کی طرف کی کابینہ جاتی ہے تو اس پر کیا لاحق عمل ہوگا؟ آپ پوچھ لو لاسٹ کوشچن. آ رہی ہے کہ پس پردہ آپ کے ساتھ کوئی ڈائیلاگ چل رہے ہیں تاکہ معاملات سیٹل کر کے, جو بھی 9 مئی کو ہوا آپ نے مذمت بھی کر دی, بے شک لیٹ کی, لیکن آپ بھی چاہتے ہیں کہ جنہوں نے لیٹ میں نے بالکل نہیں کی. میں نے پہلے دن سے کہا کہ میری کبھی پارٹی کر ہی نہیں سکتی یہ چیز ہے. میں نے پہلے دن سے کہا, میں نے عدالت کے اندر, سپریم کورٹ کے اندر مذمت کی ہے, جان کے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جی مذمت. جب میں نکلا, ایک منٹ ٹھہر جاؤ, جب میں 4 دن کے بعد سیدھا سپریم کورٹ میں گیا, مجھے تو ادھر جا کے پتا چلا کیا ہوا ہے. چیف جسٹس کے سامنے میں نے کہا میں سخت مذمت کرتا ہوں اس کی, کیونکہ ہم نے ساری 27 سال میں کبھی ایسی چیزیں نہیں کی, اور خاص طور پہ جو کور کمانڈر کا گھر جس طرح ہوا ہے, یعنی میں مان ہی نہیں سکتا یہ. اچھا وہ تصویریں اب آ گئی ہیں, اب سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں, ایک آدمی بڑکا کے اندر بھیج رہا ہے, اس کی شکل ہے, اس کو بلاؤ تو صحیح, وہ کون آدمی ہے؟ پی ٹی آئی کا تو نہیں تھا, وہ لوگوں کو اندر دھکیل رہا تھا, کون وہ آدمی تھا؟ اور ڈاکٹر یاسمین کہہ رہی ہیں, میری بہنیں کہہ رہی ہیں کہ اندر نہ گھسو, اور وہ آدمی اندر بھڑکا کے اندر لے کے جا رہے ہیں, اس کو پکڑ لو. اور مجھے شک ہے کہ وہ نہیں پکڑا جائے گا, کیونکہ یہ سازش کا حصہ تھا. کوئی ڈائلاگ نہیں چل رہا, کیونکہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ یہ سازش کامیاب ہو, یعنی تحریک انصاف کو بین کیا جائے, وہ سارے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ڈائلاگ نہ ہو. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پولیٹیکل آدمی ہوں, ڈائلاگ کے لیے تیار ہوں, لیکن کوئی ڈائلاگ اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ وہ ڈائلاگ کرنا نہیں چاہتے, وہ تو پارٹی کو کالعدم قرار دینا چاہتے ہیں. تھینک یو جی.